يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا احسان، بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق بخشی، بیٹھنے کی توفیق بخشی، تکمیل قرآن کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے مزید بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو دنیا کے حالات بن چکے تھے، لڑائی جھگڑے تھے، ایک دوسرے کا قتل تھا، معمولی سی باتوں پر تلواریں نکل آیا کرتی تھی، معمولی سی باتوں پر جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، رحمت والی زبان سے میٹھے جملے ارشاد فرمائے، اور وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بن گئے تھے۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کو اسی تعلیمات کی ضرورت ہے جس تعلیمات نے عرب کے بدووں کو ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والا بنا دیا تھا۔
ہمارے ہاں بھی آج کل حالات ایسے بن گئے کہ کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں. معمولی سی باتوں پر جھگڑے اور گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. نوبت جو ہے وہ قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے صرف وہ دو لڑنے والے پریشان نہیں ہوتے بلکہ دو خاندان تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے نہ جانے اور کتنے مسلمان بھائی ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی، آج کے معاشرے کو اسی تعلیمات کی ضرورت ہے جس تعلیمات نے لوگوں کو ایک دوسرے پر فدا ہونے والا بنا دیا تھا، آپس میں محبت اور آپس میں بھائی چارے کی فضا جس تعلیم نے قائم کر دی تھی. تو آج بھی ہمیں ماننا پڑے گا، آج بھی ہمیں در رسول پہ حاضری دینا پڑے گی، آج بھی ہمیں اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا پڑے گا. وہیں پر ہمارے مسائل کا حل ہے، وہیں اسی تعلیمات کے اندر ہمارے گھریلو مسائل کا بھی حل ہے، ہمارے بہر کی زندگی کے مسائل کا حل بھی ہے، ہمارے آپس کے لین دین کے معاملات کا حل بھی ہے، اخلاقیات کا بھی حل ہے، ہماری جو ہے وہ ذہنی سوچ کا بھی حل ہے، جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ وہ میاں ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہوا کرتے ہیں. ایک دوسرے کا کلمہ پڑھنے والا کبھی دشمن ہوا نہیں کرتا، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے والے لوگ. جیسے ایک جسم ہوتا ہے، تمام امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں. اسی لیے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اور اگر کسی وجہ سے بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، کسی وجہ سے مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، ان کے درمیان صلح صفائی کرایا کرو. اس لیے کہ صلح کرانا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اور یہ صلح کرانا یہ خیر کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے. لیکن جب صلح کا معاملہ آ جاتا ہے، جب لڑائی ختم کرانے کا معاملہ آ جاتا ہے، جب آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا نمبر آتا ہے، تو اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بولنا پڑے، میں محمد رسول اللہ سے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے جس عمل کے لیے جھوٹ کی اجازت ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل کس قدر محبوب ہوگا. وہ ہے آپس میں صلح صفائی کرانا، آپس میں جھگڑوں کو ختم کرانا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا رِيحَكُمْ. اے ایمان والو، آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کیا کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. ورنہ تمہارے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہمت کم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب اور دبدبا دوسروں پہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار مختلف پہلوؤں سے اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں. فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا
مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، گناہ کا کام ہے۔ مسلمان کو مسلمان کبھی گالی دیا نہیں کرتا، اس کی آبروریزی کیا نہیں کرتا، بلکہ ارشاد نبوی ہوتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، مسلمان تو مسلمان پہ جان قربان کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان کے لیے دوسروں کے لیے رکاوٹ بن جانے والا ہوتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ ایک مقام پہ ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو آؤ نا میرے بھائی، ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، اور میرے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کا دل اور سینے میں بغض نہ رکھا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پشت پھیر کر گزر نہ جایا کرو، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر گزر نہ جایا کرو، بلکہ فرمایا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شب قدر کے بارے میں بتا دیا تھا، میں تمہیں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو صحابہ جھگڑ رہے تھے، ان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، میں ان کی لڑائی چھڑانے میں مصروف ہو گیا، ان کے درمیان صلح کرانے میں مصروف ہو گیا، اس لڑائی کی نحوست کتنی پڑی، اللہ نے وہ شب قدر کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی۔ تو فرمایا اے میرے صحابہ، یہ لڑائی جھگڑا کرنا اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین جیسا عمل وہ میرے ذہن سے اٹھا لیا۔ ارشاد فرمایا اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ، آپس کا لڑائی جھگڑا انسان کے دین کا یوں صفایا کر دیتا ہے جیسے استرے کے ساتھ جب سر پہ استرا چلتا ہے تو بالوں کا صفایا ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی آؤ ہم اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیں، ہر آدمی اپنے سے ابتدا کرے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، دوسرے کا احساس کرنے والا بن جائے، دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بن جائے، دوسروں کو جو ہے اگر کوئی زیادتی کرے تو تحمل سے کام لیتے ہوئے درگزر کرنے والا بنے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کرنے والے بن جاؤ، درگزر کرنے والے بن جاؤ، میں خدا تمہیں معاف کرنے والا ہوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اگر تم چاہتے ہو اللہ کل قیامت والے دن تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ کر دے، تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنا تم شروع کر دو، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہو جائے گا۔ ایک مقام پہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں، اللہ والے وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنے غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کی ماں وضو کے لیے پانی لے کر آئی تو پانی گرم تھا، سردی کا موسم تھا، وہ اس کے ہاتھ سے لوٹا گرا تو حضرت پر جو ہے وہ پانی گر گیا۔ اب غصہ تو آیا، چہرے کا رنگ بدلا، تو چہرے کا رنگ جو بدلا تو اس عورت نے جلدی سے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
بولا والکاظمین الغیظ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب اس نے اگلا جملہ بول دیا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جب تک یہ صفات ہمارے اندر نہیں آئیں گی ہم اپنا غصہ دبانے والے نہیں بنیں گے، اور معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر نہیں آئے گی، معاشرے میں امن کیسے ہو جائے گا؟ تو اس لیے میرے بھائی آؤ اسی رمضان کی برکت سے اپنی زندگیوں کا ہم رخ ٹھیک کر لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر یہ ارادہ، یہ تہیہ کریں کہ اے میرے اللہ، ہم آج کے بعد معاف کرنے والے بھی بنیں گے، درگزر کرنے والے بھی بنیں گے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بھی بنیں گے، صلح صفائی کرنے والے بھی بنیں گے، مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنے والے بھی بنیں گے، دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے، دوسرے کی بےزتی کو اپنی بےزتی سمجھیں گے۔ اپنا سب کچھ صحابہ نے قربان کیا دوسروں کی خاطر، صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا امت مسلمہ کے افراد کی اصلاح کے لیے۔ غزوہ موتا، غزوہ احد میں صحابہ جانیں دے رہے ہیں دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائی اس عمل کو آج ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، اس عمل کی۔ تو اس عمل کو پیدا کیجئے، آپس کی لڑائی جھگڑوں کو چھوڑیے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں۔ یہ زمینیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں طرح رہ جائے گا۔ کتنے لوگ آئے میری میری کرنے والے، کہاں گئے آج؟ کہاں گئے آج؟ یہ زمینیں یہیں پہ پڑی ہیں، کوئی اپنے ساتھ زمین لے کر نہیں گیا، کوئی دنیا کا سامان اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ سکندر اعظم جب پڑھنے لگا نا، اس کو پتہ چل گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، اس نے کہا کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، چلا جب سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے والا آج موت سے ہار کر دونوں ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے۔ جنگوں میں لوگوں کا قتل عام کرنے والا، لوگوں کے خون بہانے والا آج دونوں ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے۔ چنگیز خان کے حالات زندگی کو پڑھو، جو مسلمانوں کو قتل عام کرنے والا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنے والا، جب آخر وقت آیا حسرت سے ٹھنڈے سانس لے کر دنیا سے جا رہا ہے۔ اور یہیں پہ سب کچھ طرح کا طرح رہ جائے گا، یہیں پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آؤ اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کی مخلوق سے بھی صلح کر لیں، اللہ کو بھی اپنا بنا لیں، اللہ کی مخلوق کو بھی اپنا بنا لیں، پھر یہ سب آپ کے ہو جائیں گے، کوئی کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہوگا۔ تو ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے، اور معاشرہ بنتا ہے افراد سے۔ تو ہر فرد، ہر آدمی اپنے سے ابتدا کرے، اپنے سے، کہ انشاءاللہ آج کے بعد یہ صفات میں اپنے اندر پیدا کروں گا۔ تو کیا خیال ہے بھائی، کریں گے جی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم قرآن کا موقع ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، سب کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ سب بیماروں کو صحت دے، دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
نکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ حافظ صاحب کا سنانا قبول فرما، بھائیوں کا سننا قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما۔ ہم معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری ماضی کے کھاتے کو صاف کر دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، ہم آپ کے ہو جائیں، آپ ہمارے ہو جائیں، اے اللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، آپس کا اتحاد و اتفاق نصیب فرما، تواضع کی اختیار کرنے والا بنا، معاف کرنے والا بنا، اے اللہ صلح صفائی کرنے والا بنا، ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنا، ان میں قبیلے برادریوں کو جوڑنے والا بنا، اے اللہ ہر قسم کی تفریق سے ہمیں محفوظ فرما، ہر طرح کے انتشار سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے مکروں اور حملوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ ہمیں دے کر گئے تھے امن و امان کا، اے اللہ ہمیں اس نسخے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حاضرین میں سے سب کی جائز حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بھائی محمد علی ملک اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مولانا عارف صاحب ان کے بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور جن بھائیوں نے کہا ہوا ہے اللہ سب کو صحت والی عافیت کے ساتھ لمبی زندگیاں نصیب فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما، خاص طور پر ممبر صادق صاحب کی مغفرت اور بخشش فرما، بھائی عامر صاحب کی والدہ کی مغفرت اور بخشش فرما، اے اللہ اس ماہ مبارک میں جتنے بھی حضرات دنیا سے گئے ہیں، ہمارے اس گاؤں میں جتنے بھی جہاں سے جانے والے ہیں، ہمارے نمازی جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں ہماری دعا کو قبول فرما، ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، قرآن کی برکات نصیب فرما، قرآن کی برکات ہماری نسلوں کو نصیب فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق نصیب فرما، اپنی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب فرما، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، اے اللہ ہمارے ملک کی حالات کو بہتر سے بہتر فرما، مہنگائی کا دورہ ختم فرما، یا الہ العالمین ہر طرح کی کرپشن کو ختم فرما، اے اللہ ہر طرح کے حقوق ادا کرنے والا بنا، یا الہ العالمین اپنی رضا میں نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، جنت کا سوال کرتے ہیں جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما، اے اللہ اپنے سے مانگنے والوں میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔